شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ جو ایمان لانے والوں پر نازل کیا گیا ہے اس کلام پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور یہ آپس میں کہتے ہیں صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اے نبی فرما دیجئے بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں ملا ویسا کسی اور کو مل جائے، یا مسلمان اس کے ذریعے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں۔ اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسا دیانتدار بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر دولت بطور ایمانت رکھوا دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، اور ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھوائیں تو وہ اسے آپ کو ادا نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہم پر ان پڑھوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قانون الہی ہے کہ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، دنیا کے تھوڑے سے معاوضے میں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی حصہ ہے، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مڑوڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور کسی بھی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، جیسا کہ تم خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ اس کا یہی تقاضا ہے، اور وہ کبھی بھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟